بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، ہم میں سے اکثر لوگ مردوں کے ختنوں کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے اور اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ بنی نوع انسان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ختنے 80 برس کی عمر میں کیے، لہٰذا مردوں کے ختنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ٹھہرے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کے ختنے کس کی سنت ہیں؟ مزید تفصیل میں جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین گرامی، تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یعنی کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت کرنے لگے ہیں تو ان کے دل میں شدید غیرت پیدا ہوئی، یہاں تک کہ وہ قسم کھا بیٹھیں کہ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے اعضاء میں سے کوئی اعضاء کاٹ دیں گی۔ جب یہ اطلاع حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے لوہے کی زرہ پہنی شروع کر دی جس کے دامن طویل تھے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام دنیا کی پہلی خاتون تھیں جنہوں نے لباس کا دامن لمبا بنوایا، اور ایسا اس لیے کیا کہ چلتے ہوئے دامن کی رگڑ سے قدموں کے نشان زمین پر باقی نہ رہنے پائیں اور حضرت سارہ علیہ السلام ان کے آنے جانے کو نہ پہچان پائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اللہ کے فیصلے پر خود کو راضی کر لو اور ہاجرہ کا خیال دل سے نکال دو۔ انہوں نے کہا کہ اب جو میں قسم کھا چکی ہوں اس سے پیچھے ہٹنا کیسے ممکن ہے؟ آپ علیہ السلام نے ان کو یہ ترکیب بتائی کہ تم ہاجرہ کے پوشیدہ جسم کی اعضاء کا گوشت جو کہ ایک مستقل عذر ہے کاٹ دو۔ اس کا کاٹ دینا عورتوں کے لیے اچھا بھی ہے اور عورتوں میں یہ ایک سنت بھی جاری ہو جائے گی اور تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ تو وہ اس پر رضامند ہو گئیں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے اس حصہ کو کاٹ دیا گیا اور بعد میں آنے والی عورتوں میں اس سنت کو جاری کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جس کا ابتدائی حصہ تو احادیث صحیحہ میں ملتا ہے، مگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے عضو خاص کے کٹنے کا تذکرہ کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں، لیکن احادیث صحیحہ میں کچھ شواہد ایسے ملتے ہیں جن سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ عربوں میں عورتوں کے ختنوں کا رواج موجود تھا۔ مگر نکتہ ابھی بھی وہی ہے، آیا کہ عورتوں کے ختنے دین اسلام کا جز ہیں یا یہ محض عربوں کا ہی دستور تھا؟ اس امر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر عورتوں کے ختنے ہوتے کس طرح ہیں۔ ناظرین گرامی، عورتوں کا ختنہ اس قدر تکلیف دہ عمل ہے کہ جس کا چیرہ محض ایک بار لگتا ہے مگر اس کا گاؤ تا عمر باقی رہتا ہے۔ اس عمل میں کسی تیز دھار آلے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کا اوپر والا چمڑا جو پیشاب کے راستے سے متصل ہوتا ہے، اس کی شکل مرغی کی کلگی کی مانند ہوتی ہے، اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس عمل میں بعض اوقات عورت کی شرمگاہ کے حساس ترین حصے کلیٹورس کا کچھ حصہ بھی کاٹا جاتا ہے، جو نہ کہ صرف تکلیف دہ امر ہے بلکہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ کلیٹورس کا بچے کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر جماع کے دوران خواتین کے آرگزم میں یہ نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ماس کا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے جو عورت کی شرمگاہ سے تھوڑا سا اوپر پایا جاتا ہے اور لیب بیانی سے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ ختنے کے لیے بچیوں کی عمریں چند ماہ سے لے کر سن بلوغت یعنی 7 یا 9 سال تک ہوتی ہیں۔ اس سے قبل کہ لڑکی کو حیض آنا شروع ہو اس کے ختنے کر دیے جاتے ہیں۔ بچی کی ماں، نانی یا دادی اسے بہلا پھسلا کر ایک اندھیرے کمرے میں لے جاتی ہیں جہاں پر پہلے سے موجود دائیا یا ڈاکٹر بچی کے ختنے کرتی ہے، جبکہ بچی اس بات سے بالکل انجان ہوتی ہے کہ آج کے بعد اس کی زندگی یکسر بدل جانے والی ہے۔ ختنے کی صورت میں پیشاب کے عمل اور خون استحاضہ کے لیے ایک سوراخ چھوڑ دیا جاتا ہے اور باقی فرج کو سی دیا جاتا ہے جسے بعد میں اس لڑکی کا شوہر ہی کھولتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اس عمل سے گزرنے والی خواتین کی تعداد 70 کروڑ ہے، اور آپ کو یہ جان کر ایک حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ بھی عورتوں کے ختنوں کے حق میں ہے اور باقاعدہ اس رسم کو دینی فریضے کے طور پر اپنائے ہوئے ہے۔ یہ گروہ ہندوستان کا داؤدی بوہرا گروپ ہے
بوہرا شیعہ مسلمان ہوتے ہیں جن کی آبادی ہندوستان میں ممبئی، مدھیہ پردیش اور گجرات میں زیادہ ہے۔ بوہرا گروپ کے آدمی سنہرے رنگ کی ٹوپی پہنتے ہیں اور خواتین کے برقع خوبصورت، رنگین اور کڑھائی دار ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس گروپ کے لوگوں کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ویسے تو بوہرا گروپ کے مسلمان نہایت ترقی پسند مانے جاتے ہیں، مگر خواتین کا ختنہ کرنے کے عمل کو ابھی تک چھوڑ نہیں پائے۔ ہندوستان ہی میں اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک مولانا صاحب نے عورتوں کے ختنے کو سنت کا درجہ دیا، اور اپنے موقف کی تقویت دینے کی خاطر انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو ڈھال بنایا جس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ختنہ مردوں کے لیے تو سنت ہے اور عورتوں کے لیے عزت ہے۔ سامعین محترم، یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 882 ہے اور یہ ایک ضعیف حدیث ہے۔ اسی تناظر میں دو مزید احادیث کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے ہم وہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور بعد ازاں ان کا مفہوم بھی آپ کو بیان کریں گے۔ پہلی حدیث کچھ یوں ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جبکہ میں آپ سے شرماتا بھی ہوں۔ انہوں نے کہا، تم سوال کرو اور نہ شرماؤ، میں تمہاری ماں ہوں۔ پھر انہوں نے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا جو اپنی بیوی سے جمامیت کرتا ہے، یعنی ہم بستری کرتا ہے، لیکن اسے انزال نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواباً کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد کے ختنے والی جگہ یعنی مرد کے عضو تناسل کی سپاری عورت کے ختنے والی جگہ سے ٹکرا جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچیوں کا ختنہ کرنے والی عورت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تم کسی بچی کا ختنہ کرو تو کھال کو ہلکا سا کاٹو، یہ اس کے چہرے کی رونق اور خوبصورتی اور شوہر کی عزت کا باعث ہے۔ ناظرین گرامی، ان دونوں احادیث میں عورتوں کے ختنے کرنے کا حکم سرے سے ہی موجود نہیں۔ پہلی حدیث میں اسے تمثیل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور دوسری حدیث میں محض ختنہ کرنے کی احتیاط بیان کی گئی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بیان کیے مگر کہیں بھی غلام بنانے کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، ساتھ ہی ساتھ اس کی نفی بھی نہیں فرمائی، کیونکہ اس دور میں غلام رکھنا عربوں کا دستور تھا۔ بالکل ایسے ہی اس دور میں عورتوں کے ختنے کروانا بھی عربوں کا دستور تھا، اس لیے اس کی نفی نہیں کی گئی بلکہ احتیاط بیان کی گئی ہے۔ سامعین محترم، واضح رہے کہ عربوں میں جو ختنوں کا طریقہ رائج تھا اس میں محض اندرونی لیبیا کاٹا جاتا تھا۔ اس کی بھی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مشرقی عورتوں کا لیبیا مغربی عورتوں کی بنسبت لمبا ہوتا ہے، اس کی لمبائی 3 سینٹی میٹر تک جا پہنچتی ہے، جو کہ خامند کے لیے جمع کرتے وقت بہت تشویش پیدا کرتی ہے۔ اس کے برعکس عورتوں کے ختنوں کا جو طریقہ افریقہ اور ایشیا میں رائج ہے، اس میں نہ صرف عورت کا اندرونی لیبیا کاٹا جاتا ہے بلکہ کلیٹورس کو بھی کسی حد تک کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے باعث انفیکشن، ناقابل برداشت تکلیف، استقرار حمل سے معذوری، مہلک خون ریزی اور زچگی میں پیچیدگیوں کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ایک انگریز خاتون مصنفہ نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ عورت کا بغیر کلیٹورس کے جنسی تعلق قائم کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مرد بغیر عضو تناسل کے ہم بستری کرے، اور یہ بات 100% درست بھی ہے۔ اسی باعث نسوانی ختنے کو زیادہ تر ممالک میں غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس عمل پر پابندی کے لیے 1970 سے کوششیں جاری تھیں، تاہم 2012 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک متفقہ قرارداد منظور کی اور اس عمل کے خاتمے کے عزم کا اعلان کیا اور کئی اقدامات بھی اٹھائے گئے، مگر اس ضمن میں ابھی مزید اخلاص سے کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹو ویڈیو۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔